بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کل یکم مئی ہے اور کل سے افغانستان سے امریکی اور انٹرنیشنل ٹروپس جتنے بھی ہیں ان کی وڈرال باقاعدہ سے شروع ہو جائے گی، اور یہ افغانستان کی 20-21 سالہ جنگ جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ طالبان نے جو ہے استنبول کانفرنس میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا، اور امریکہ نے کیونکہ جب سے یہ معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکیوں کے درمیان، اس وقت سے لے کر آج تک افغانستان میں تشدد میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا، اور وہ مذاکرات جو شروع ہوئے تھے بین الافغانی مذاکرات، بدقسمتی سے ان مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ جو ہے اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور افغانستان میں بھی یہ خدشات تھے کہ اگر امریکی فوج اسی طرح ایبرپٹ نکل جائے، انٹرنیشنل فورسز ایبرپٹ نکل جائے تو اس سے حالات ہو سکتا ہے کہ مزید خراب ہو جائیں اور جانے سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان میں ایک باقاعدہ ایک حکومت، ایک نظام چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے دوبارہ افغانوں کے ساتھ لڑ پڑے، جس طرح پہلے بون کانفرنس کے بعد ہوا تھا یا جنیوا جو مذاکرات ہیں ان کے بعد ہوا تھا۔ تو ابھی کل سے امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ کل سے وہ اپنے 100 فوجی جو ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہاں سے نکالنا وہ انخلا شروع کریں گے۔ نیٹو نے بھی اعلان کیا ہے، جرمنی نے بھی اعلان کیا، ہر ایک ملک نے اعلان کیا کہ وہ کل سے ودرال کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ساتھ ساتھ دوحہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے اس وقت ہو رہی ہے انفارمل ٹائپ کا، جس میں پاکستان، روس، چین اور امریکہ شامل ہے۔ طالبان کو بھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، افغان گورنمنٹ کو دونوں کے ساتھ مل رہے ہیں تاکہ دونوں جو ہے، کیونکہ یہ 7-8 مہینے میں جو بین الاقوامی مذاکرات تھے اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور جو وڈرال کا ٹائم ٹیبل تھا وہ سر پہ آیا۔ تو ابھی یہ ہے کہ اگر امریکہ اور انٹرنیشنل فورسز نکل جائے تو افغانستان میں، کیونکہ طالبان کی لڑائی جو ہے وہ تو مسلسل جاری ہے، اور افغانستان میں ڈیورنگ دس پیریڈ جو ہے تشدد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو ابھی یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، پاکستان، یہ سب چاہ رہے ہیں کہ جب امریکہ اور انٹرنیشنل فورسز افغانستان سے نکل جائے تو وہاں پہ ایک آرڈر ہو، وہاں پہ ایک پراپر ایڈمنسٹریشن ہو، جس کے لیے یہ ایک عبوری حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ عبوری حکومت کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے اپنے تحفظات ہیں، طالبان کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طالبان کو جو، یا افغان قیادت کو جو گولڈن اپرچونٹی ملی تھی، ایک زبردست ونڈو اویلیبل ہوئی تھی امن قائم کرنے کا، 20 سالہ یا 40 سالہ لڑائی ختم کرنے کا، ہمیں یہ موقع جو ہے کسی صورت ہاتھ سے نہیں دیا جانا چاہیے۔ پاکستان اپنی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے جو اسپیشل نمائندے ہیں صادق خان، وہ ہفتے سے کابل میں تھے اور پھر وہاں سے وہ سیدھے دوحہ چلے گئے ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے کہ دونوں سائڈز کو کنونس کرے، افغان حکومت کو بھی اور طالبان کو۔ اس طرح امریکہ بھی ملا ہوا ہے، چین بھی ساتھ ہے، روس بھی ساتھ ہے، سب کی یہی کوشش ہے کہ وڈرال بھی ہو جائے، آرڈرلی وڈرال ہو، کوآرڈینیٹڈ وڈرال ہو، کوئی بری خبر نہ آئے، ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک ایسا سسٹم بھی ان پلیس ہو جس میں سب شامل ہو، جس میں طالبان بھی ہو، جس میں مجاہدین بھی ہو، سب شامل ہو، تاکہ افغانستان میں ایک دیر پا امن قائم ہو جائے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ مذاکرات سے کیا نتیجہ نکل آ رہا ہے، کیا استنبول میں جو کانفرنس متوقع تھی، جو 2 دفعہ ری شیڈول ہوئی تھی، کیا وہ ہو جائے گی یا نہیں۔ افغانستان میں امن کا یہ جو موقع ہے یہ ہم اویل کریں گے، یا بدقسمتی سے اس طرح اور موقع ہم نے ضائع کیے ہیں، افغان قیادت نے ضائع کیے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ افغان قیادت پہ ہے، وہ طالبان پہ ہے، اور وہ ان سب پہ ہے، کیونکہ گزشتہ 40 سال سے افغانستان میں جو حالات خراب ہے، پھر 20 سال سے جو ایکٹیو لڑائی چل رہی ہے، پوری دنیا اس میں انگیج رہی، افغانستان کا چپا خراب ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا، ہر ایک گھر جو ہے اس میں ماتم، ایسا اگر نہیں ہوگا جہاں پہ کوئی شہید یا کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ تو ایک اچھا موقع اللہ نے دیا ہے، طالبان کو بھی افغان کے خاطر، اسلام کی خاطر اس موقع کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو بھی اس موقع کو اویل کرنا چاہیے ہر صورت، تاکہ افغانستان میں ایک دیر پا امن قائم ہو۔